بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی کہ بیسیکلی پیرنٹنگ ہے کیا اور ایک اچھے پیرنٹ کے کیا رولز ہوتے ہیں۔ میں نے 4 چیزیں آپ کو بتائی تھیں کہ ایک اچھے پیرنٹ کا یہ رول ہے کہ وہ اپنے بچے کی فزیکل گرومنگ، وہ اپنے بچے کی انٹلیکچوئل گرومنگ، وہ اپنے بچے کی ایموشنل گرومنگ اور سوشل گرومنگ جو ہے اس کو دیکھے اور انشور کرے کہ ان 4 ڈومینز میں وہ بچہ گرو کر رہا ہے۔ میں نے یہ بھی بات کی کہ پیرنٹنگ ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے 21ویں صدی میں، اور بہت زیادہ سلپ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں بچے کے، اسپیشلی یوٹیوب، اسپیشلی جو انٹرنیٹ کا فتنہ ہے اس حوالے سے، اور جو کمپنی میسر ہے اسکولوں میں اور ظاہر ہے کہ ڈفرینٹ جگہوں میں۔ اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کہ پریپیرنگ فار پیرنٹنگ، پیرنٹنگ کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا۔ بہت سے ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں، بہت سے اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ پیرنٹنگ شادی سے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ کیسے شروع ہو جاتی ہے؟ کسی کپل کی شادی ہونے لگی ہے تو سب سے پہلے تو وہ یہ نالج حاصل کریں، یہ ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ واٹ ایکچولی از اے گڈ پیرنٹنگ، کہ اچھی پیرنٹنگ کیا ہے اور ایک پیرنٹ سے کیا ایکسپیکٹڈ ہے۔ دین ہاؤ ٹو گیٹ پریپیئرڈ فار پیرنٹنگ، یو ہیو ٹو میٹ دوز پیپل، آپ کو ان لوگوں سے جا کر ملنا چاہیے جو لوگ سکسیسفل پیرنٹس ہیں، جن کا فیملی سٹرکچر آپ کو بہت اسٹرانگ نظر آتا ہے، اور آپ کی آبزرویشن بھی بہت زیادہ ہونی چاہیے، اسپیشلی اگر آپ کا اپنا فیملی سٹرکچر بہت اسٹرانگ ہے تو آپ کو ریزنس فائنڈ آؤٹ کرنی چاہیے کہ واٹ از دا ریزن کہ فیملی سٹرکچر کے اسٹرانگ ہونے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، اور کیا کیا وہ چیزیں تھیں جو کی گئیں جس کی وجہ سے بچے سکسیسفل ہیں، دونوں ڈومینز میں سکسیسفل ہیں۔ انفارچونیٹلی ہم گڈ پیرنٹنگ کا معنی یہ لیتے ہیں کہ بچے کو انگلش میڈیم اسکول میں پڑھایا، بچے کو بہت ہی ہیوی فیسز دے کر جو ہے وہ ورلڈلی اسکل سکھائے، وہ فر انگلش بولتا ہے، انگلش بول کر وہ او لیولز میں اے سٹارز لیتا ہے، اے لیولز میں اے سٹارز لیتا ہے، اس کے بعد وہ کسی باہر کی یونیورسٹی میں جا کر ماسٹرز کرتا ہے، بیچلرز کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ بہت ویل سیٹلڈ ہوتا ہے۔ دس از وٹ وی تھنک دیٹ گڈ پیرنٹنگ از۔ ہاؤ ایور آئی نو مینی پیپل پرسنلی جو بہت اچھی یونیورسٹیز سے پڑھے ہوئے ہیں، جو بہت سکسیسفل ہیں ورلڈلی ریلم میں، جو کہ بہت اچھی سیلریز لے رہے ہیں، جو بہت ویل سیٹلڈ ہیں، اور ان کے پیرنٹس نے واقعی انہیں بہترین سے بہترین انسٹیٹیوٹ سے پڑھایا، بٹ یٹ وین اٹ کمز ٹو ریلیشن شپس، وین اٹ کمز ٹو فیملی، دے آر ناٹ گڈ فیملی مین، اوکے، وہ ریلیشن شپس پر فیل ہیں، یا ان میں کچھ ایسی عادات ہیں، ان کی پرسنالٹیز میں کچھ ایسے فلاز ہیں جس کی وجہ سے وہ اچھے مینیجرز نہیں ہیں، یا وہ اچھے کہہ لیں کہ ریلیشن شپ نبھانے والے نہیں ہیں۔ اینڈ یس اٹس آلسو ٹرو کہ کچھ لوگ دونوں چیزوں میں اچھے ہیں۔ جو لوگ دونوں چیزوں میں اچھے ہیں وہ پھر کہیں نہ کہیں کمی یہ آتی ہے کہ وہ پھر دین سے دور ہیں۔ ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں کمپریہنسو فارمولا کی، کہ آپ کے بچے نہ صرف کانفیڈنٹ ہیں، اچھا ایجوکیشن بھی لیے ہیں، کانفیڈنٹ مسلم بھی ہیں، جب بھی کہیں جائیں تو اپنی آئیڈینٹی پہ کانفیڈنٹ ہوں، کسی قسم کے انفیریورٹی کمپلیکس کے شکار نہ ہوں، اوکے، اپنی رائے قائم کرنی آتی ہو، انالیٹیکل سکلز اچھے ہوں، ریلیشن شپس میں اچھے ہوں، حسد کرنے والے نہ ہوں، پرسنالٹیز میں وہ اسپرچول فلاز نہ ہوں، وہ انٹلیکچوئل فلاز یا کہہ لیں کہ وہ مینٹل فلاز نہ ہوں جو دیکھنے میں آتے ہیں لوگوں کی پرسنالٹیز میں۔ آپ دیکھیں نا کہ اچھے انسانوں کی کتنی کمی ہو گئی ہے ہمارے معاشرے سے، اچھے رشتے نہیں مل رہے لوگوں کو، اوکے۔ اچھے رشتے کب ملیں گے؟ جب اچھے انسان ہوں گے۔ اچھے انسان کب ہوں گے؟ جب ان کی پیرنٹنگ اچھی ہوئی ہوگی، جب انہیں ویلیوز ملی ہوں گی گھر سے، جب پیرنٹس نے زیادہ ٹائم ویلیوز سکھانے میں لگایا ہوگا بجائے کہ مٹیریلزم سکھانے میں، یا بجائے کہ مٹیریل ایسپیکٹس میں سرو کرنے میں۔ سو یہ ساری چیزیں بیفور پیرنٹنگ ہے، کہ بیفور انٹرنگ انٹو میرج یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ نے اپنے بچے کو ایک کمپریہنسو تربیہ کرنی ہے۔ آپ نے اس کی انٹلیکچوئل گرومنگ کا خیال کرنا ہے تو اسپرچول گرومنگ کا بھی آپ نے اس کا خیال کرنا ہے۔ کل کو وہ ایک کانفیڈنٹ مسلمان بنے، اس کو زیادہ کانفیڈنس مسلم پرسنالٹیز پہ ہو، مسلم ہیروز پہ ہو۔ اب یہ ماحول دینا
اور انشور کرنا کہ وہ اس طرح کی پرسنالٹی بنتا ہے، یہ پیرنٹس کا کام ہے. لیکن پیرنٹس یہ کب کریں گے؟ جب انہیں خود ریئلائزیشن ہے. انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں چونکہ ہم ظاہر ہے کہ انگریز کی غلامی ہم نے جھیلی ہے، سو انفارچونیٹلی ہم ابھی تک اتنا متاثر ہیں ویسٹ سے. اور دیکھیں ان کی پیرنٹنگ کے حوالے سے باتیں لینے میں حرج کوئی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے نو ڈاؤٹ اس پہ بہت زبردست کام کیا ہے، بہت اچھی باتیں ہیں ان کی، بہت زبردست ریسرچ ہے. لیکن زیادہ تر پرسپیکٹیو ان کا مٹیریل ہے کہ آپ اپنے بچے کو مٹیریلی کس طرح سے سالڈ کر سکتے ہیں. اوکے، میں یہاں پہ بات اسپرچول گرومنگ کی بھی کر رہا ہوں. سو جو بھی لوگ شادی میں انٹر ہونے والے ہیں یا جو پیرنٹس بننے والے ہیں، ان کے پاس ابھی موقع ہے کہ یہ چیز ریئلائز کریں کہ جو مسٹیکس مجھ سے ہوئی، مثال کے طور پہ اگر میرے اندر کوئی کمی رہ گئی ہے، پیرنٹس کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہے ریلیجس گرومنگ کے حوالے سے، میرے بچے میں کل کو نہ آئے. اوکے، میرا بچہ کانفیڈنٹ ہو اور میں بھی اپنے بچے کے سامنے اب مثال بن جاؤں. سو اٹ آل اسٹارٹس بیفور میرج، اٹ آل اسٹارٹس بیفور بیکمنگ اے پیرنٹ. پھر بہت امپورٹنٹ ہے کہ بندہ ایک اچھے اسپاؤس کا انتخاب کرے، ایک ایسے جو ہے وائف کا انتخاب کرے، ایک ایسے ہسبینڈ کا انتخاب کرے جو ویلیوز والا ہے، جو اسٹرانگ بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے، جس کی اپنی فیملی میں اتنے مسئلے مسائل نہیں ہیں. اوکے، جس کی فیملی بہت سالڈ ہے، جس کا خاندانی سٹرکچر بہت سالڈ ہے. یہ چیزیں دیکھنی چاہیے، اور انفارچونیٹلی یہ چیزیں اگنور ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہمیں بالی ووڈ نے صرف یہی بتایا ہے کہ بس ایک بندہ آپ کو پسند ہے تو گو فار اٹ. جبکہ شادی کے بعد بہت سی چیزیں میٹر کرتی ہیں. آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ایک ایسا اسپاؤس سلیکٹ کریں جس کے پیرنٹس بہت اچھے ہیں. اوکے، جس کی اپنی گرومنگ بہت اچھی ہوئی ہے، ریلیجس ایز ویل ایز ان دا ورلڈلی سینس. ٹھیک ہے، اس کے انالیٹیکل سکلز بہت اچھے ہیں، اس میں میچورٹی ہے، اس میں یہ سینس آف رسپانسبلٹی ہے، اس میں سیریسنس ہے. انفارچونیٹلی ایسے بہت کم لوگ ہیں. آئی نو، آئی انڈرسٹینڈ. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت عرصے سے ہم نگلیکٹ کر رہے ہیں اس چیز کو کہ پیرنٹنگ کرنی چاہیے، گڈ پیرنٹنگ کرنی چاہیے، بچے پہ توجہ دینی چاہیے. انفارچونیٹلی فادرس تو گھر میں ہوتے ہی نہیں ہیں، بچے زیادہ تر جو ہے وہ ماں کے ساتھ ہوتے ہیں. کچھ کیسز میں نہ فادر ہوتے ہیں نہ مدر ہوتی ہیں، بلکہ میڈز ہوتی ہیں. بچے ڈرائیور کے ساتھ، میڈز کے ساتھ زیادہ تر ٹائم سپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. اوکے، یا بچے زیادہ تر ٹائم جو ہے وہ کزنس کے ساتھ سپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، اسپیشلی ان کمبائنڈ فیملی سسٹم، جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے. تو بہت ضروری ہے کہ آپ ایسا اسپاؤس سلیکٹ کریں جو میچور ہے، جو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ پیرنٹنگ کوئی مذاق نہیں ہے. بچے کو دنیا میں لانا اللہ کی طرف سے ہے، لیکن بچے کو دنیا میں لا کر اس ذمہ داری کو نبھانا یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. اوکے، سو ایسے انسان کا انتخاب کرنا جو اس کے بارے میں سیریس ہے. میکنگ دعا بفور میرج، دس از سم آف دا پری پیرنٹنگ اسٹیپس اینڈ بفور بیکمنگ اے پیرنٹ. ابراہیم علیہ السلام کی دعا چیک کیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام کا ویژن چیک کریں کہ انہوں نے پتہ نہیں 1000 سال کا سوچا. یہ نہیں سوچا کہ میرا بچہ آئے گا، اس کے بچے آئیں گے، آگے سے اس کے بچے آئیں گے، آگے سے اس کے بچے آئیں گے. چیک آؤٹ دا ویژن دیٹ ہی از پریئنگ ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. کہ وہ دعا کریں اللہ میری ذریت میں سے ایسے لوگ آئیں جو نماز قائم کریں. دس از کالڈ ویژن. اور پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ میری ذریت میں سے صالحین کو پیدا کر، اماموں کو پیدا کر، یعنی انبیاء لے کر آ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ضرور لائیں گے لیکن ظالموں میں سے نہیں، یعنی تمہاری اولاد میں سے بھی اگر کوئی ظالم ہوا تو اس کو امامت نہیں ملے گی، امامت انہی کو ملے گی جو ڈیزرو کرتے ہیں. لیکن اللہ نے ان کی دعا قبول کی اینڈ ہی از دی فادر آف دا پروفٹس. کیا ہم بچے کی پیدائش سے پہلے اس طرح کے ویژن کے ساتھ جاتے ہیں؟ کیا ہم یہ دعا سوچتے ہیں کہ اللہ میرا بچہ نمازی ہو، یا اللہ یہ بچہ ہدایت پہ ہو، یا اللہ اس کی جنریشن ہدایت پہ ہو، یا اللہ کل کو یہ میرے لیے صدقہ جاریہ بنے؟ کیا ہماری یہ دعاز ہوتی ہیں؟ بہت کم ہے، بہت ریئر ہے. بہت سے پیرنٹس کرتے بھی ہوں گے، لیکن ظاہر ہے کہ جب ہمارا پرسپیکٹیو ہی سارا کا سارا مٹیریل ہے، جب ہم بچے کو صرف ایک کھلونا سمجھتے ہیں جس نے ہماری زندگی میں آنا ہے، گھر میں رونق لگانی ہے اور ہم نے اس کے ساتھ کھیلنا ہے، اس کے علاوہ ہم اس کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتے، تو پھر بڑا مشکل ہے کہ ہم اس طرح کی دعاز جو ہے وہ کریں. تو شادی سے پہلے دعاز کرنا، اللہ سے یہ دعا کرنا کہ اے اللہ مجھے ایسی اولاد دے جو میرے لیے آزمائش نہ بنے، جو مجھے کسی فتنے میں نہ ڈالے. اے اللہ ایسی اولاد نہ دے
جو کل کو میرے لیے آزمائش بنے, جو کل کو میرے لیے بہت بڑا فتنہ بنے. یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں, اور اٹ آل اسٹارٹس بائی سنسیئرلی میکنگ دعا ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. پھر اپنے مائنڈ کو پریپیئر کرنا پیرنٹنگ کے لیے کیسے, اس میں زیادہ بھی آپ کو اوور کانشیس ہونے کی ضرورت نہیں. کچھ لوگ جو ہے ان کا یہ ویو ہوتا ہے کہ نہیں پہلے جو ہے ہم وہ اپنا مائنڈ پریپیئر کریں گے, 1 سال مائنڈ پریپیئر کریں گے, یا یہ ورک شاپس لیں گے, یہ اٹینڈ کریں گے, یہ بک پڑھیں گے, وہ بک پڑھیں گے, اس کے بعد جا کر ہم پیرنٹ بننے کا سوچیں گے. تو یہ بھی بات ٹھیک نہیں ہے, اتنا بھی اوور کانشیس ہونا مناسب نہیں ہے. مدر میں تو ویسے ہی پیرنٹنگ کی نیچرل کوالٹیز بہت زیادہ موجود ہیں. مدر دیکھیں, عورت جو ہے وہ مدر بن کر بہت زیادہ میچور ہو جاتی ہے, اور اس کے اندر سے جو ممتا جاگتی ہے کچھ ہارمونل سٹرکچر کی وجہ سے, ہارمونز کی وجہ سے, وہ نیچرل ہے. صرف یہ ہے کہ بندے کو بیسکس پتہ ہوں اور بندہ سیریس ہو. دیٹس آل یو نیڈ, کہ بندہ پیرنٹنگ کے حوالے سے سیریس ہونا چاہیے. تو دیٹ از ہاؤ ہی اور شی ول بی پریپیئرڈ فار پیرنٹنگ. باقی ہاں, شادی سے پہلے آپ اٹینڈ کریں پیرنٹنگ کی ورک شاپ, شادی کے بعد بھی کر سکتے ہیں, اور ڈیورنگ وائل بیکمنگ اے پیرنٹ بھی آپ بہت کچھ ریسرچ کر سکتے ہیں. اینڈ دین انڈرسٹینڈنگ رولز, understanding role of a father, understanding role of a mother. Mother should understand role of herself, father should understand role of himself, کہ کیا رول ہے میرا بچے کی تربیت کے حوالے سے, اور مدر یہ سمجھے کہ میرا کیا رول ہے بچے کی تربیت کے حوالے سے. تو یہ جو 2 باتیں ہیں, فادر اور مدر کا رول, انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے, جس میں آپ کے سامنے کچھ زبردست قسم کے سٹیٹسٹکس رکھوں گا. آپ حیران ہو جائیں گے کہ اسپیشلی فادر کا, باپ کا بچے کی زندگی میں کتنا بڑا رول ہے. آپ لوگ حیران ہو جائیں گے. سو انشاءاللہ اسٹے ٹیون فار دیٹ. جزاک اللہ خیر فار لسننگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.